أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا۔ میرا پاک پیغمبر، جب یہ مشرکین، یہ کفار آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ ٹھٹھے مذاق کرتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ آج اللہ رب العزت ان ٹھٹھا مذاق کرنے والوں کے انجام کو بیان فرمائیں۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من عجل، انسان کو پیدا کیا گیا ہے من عجل، جلد باز۔ سأریکم، عن قریب تم دیکھو گے، آیاتی، میری نشانیوں کو، فلا تستعجلون، پس تم جلدی مت کرو۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطان کی صفت ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تحمل مزاجی اور بردباری، سوچ سمجھ کر کام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صفت ہوتی ہے جو بندے کو اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر کام کے اندر، ہر قول کے اندر، ہر فعل کے اندر بندے کو سوچ بچار کرنی چاہیے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایسی بات زبان سے نہ نکالو کہ کل جب آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے تو آپ پشیمان ہو جائے، آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے۔ لہٰذا پہلے سوچا کرو، پھر اس کے بعد بولا کرو کہ جلدی مت کرو۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس کا نام خدا بخش تھا۔ وہ اتفاق سے ایک دن مسجد میں گیا تو دوسرے بندے نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس بیچارے نے ابھی منہ سے خدا ہی بولا تھا تو اگلے نے ڈنڈا دے مارا۔ جی جلد بازی یہ چیز ہوتی ہے۔ کہا اوئے تو خدا بن کر زمین کے اوپر پھرتا ہے؟ تو بعد میں اس نے کہا بخش، میرا نام خدا بخش ہے۔ کہا پہلے بولنا چاہیے تھا۔ اب وہ مار کر اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ یہ جلد بازی کے نتیجے ہوتے ہیں، جلد بازی بندے کو نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا سأریکم، عن قریب میں دکھاؤں گا تم کو، آیاتی، اپنے عذاب کے نمونے، فلا تستعجلون، پس تم جلدی مت کرو۔ جی جب اللہ کا پاک پیغمبر ان لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا، تبلیغ کرتا، وہ لوگوں میری بات مان لو، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، میری رسالت مان لو اور قیامت کو مان لو، مرنے کے بعد جو جہان آئے گا اس میں تمہارے لیے آسانی ہوگی، دنیا میں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر انعامات ہوں گے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں نا جی فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اگر آپ نے آپ کو اتنا ہی سچا کہتے ہو تو پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برساؤ، پھر ہمارے لیے اللہ کی طرف سے عذاب لے کر آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں تم میرے عذاب کو اتنا جلدی مانگتے ہو، جلد بازی کرتے ہو، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں یہ لوگ، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب آئے گا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچی ہو۔ لیکن اللہ کا عذاب ہر وقت آ سکتا ہے جی، اگر بندہ بچ بھی جائے نا جی تو پھر آنکھیں بند ہونے کے بعد آگے جو آنے والے مراحل ہیں نا، پھر یہ عذاب ہی عذاب ہیں۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ، کاش، یعلم الذین، جانتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حین لا یکفون، جس وقت وہ ہمارا عذاب آئے گا نا تو لا یکفون، وہ نہیں روک سکیں گے، عن وجوہہم النار، اپنے چہروں کے سامنے سے آگ کو، ولا عن ظہورہم، اور نہ وہ اپنی پشتوں کے پیچھے سے روک سکیں گے، ولا هم ینصرون، اور نہ وہاں پر مدد کی جائے گی۔ آج تو دنیا میں جلدی کرتے ہیں نا جی کہ کیسے ہمیں پتہ چل جائے کہ تم بھی سچے ہو تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ فرماتی جب میرا عذاب آئے گا تو تم اس کو روک نہیں سکو گے، پھر جب آگے سے آئے گا پیچھے سے آئے گا نہ تمہاری مدد کی جائے گی، لہذا جلد بازی مت کرو۔ بل تأتیہم، بلکہ آئے گا ان کے پاس، بغتتاً، اچانک، اللہ کا عذاب ہو تب بھی وہ اچانک آتے ہیں، بندے کی اپنی موت ہو تو تب بھی وہ اچانک آتی ہے۔ فتبہتہم، پس ہوش اڑا دیتی ہے جی، وہ موت ہو یا اللہ کا عذاب ہو۔ فلا یستطیعون ردہا،
کوئی اللہ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتا، روک نہیں سکتا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نہ وہاں پر مہلت دی جاتی ہے۔ لیکن موت کا وقت مقرر ہے اللہ کی طرف سے۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے نا جی، تو پھر ایک پل بھی وہ نہیں دیکھتا جی، نہ ماں باپ سے ملنے دیتے ہیں، نہ اس کی خواہشوں کو پورا کرنے دیتے، کھینچ لیتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، اللہ اپنے پیغمبر کو تسلی دیتا ہے، میرا محبوب تو پریشان مت ہو، یہ اگر تیرے ساتھ ٹھٹے مذاق کرتے ہیں، تجھے مجنون کہتے ہیں، تجھے کذاب کہتے ہیں، تجھے جادوگر کہتے ہیں، جو بھی القابات سے تجھے یاد کرتے ہیں، تو پریشان مت ہو، یہ تیرے ساتھ ٹھٹا مذاق کرنا یہ پہلی بات نہیں ہے، تجھ سے پہلے بھی پیغمبر جو آئے تھے نا ان کے ساتھ بھی ٹھٹا مذاق کیا گیا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، البتہ تحقیق استہزاء کیا گیا، برسول، کئی رسولوں کا، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ جن لوگوں نے پیغمبروں کے ساتھ ٹھٹے مذاق کیے، فحاق بالذین، پس گھیر لیا ان لوگوں کو، سخروا، جنہوں نے ٹھٹا مذاق کیا ان پیغمبروں کے ساتھ، ما کانوا بہ یستہزئون، ما وہ عذاب کے کانوا بہ یستہزئون جس کے ساتھ وہ ٹھٹا مذاق کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور ریت کے اوپر بنا رہے ہیں جی، جو بھی پاس آتا ہے کہتے ہیں نوح کیا کر رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ میں بھی کشتی بنا رہا ہوں، کہتے کہ یہ دیکھو جی، یہ بھی اپنے آپ کو الیاذ باللہ پیغمبر کہتے ہیں اور ریت کے اوپر کشتی بنا رہا ہے، یہاں پر کدھر پانی آئے گا جی؟ کہ جب اللہ کا عذاب آیا نا وہ پانی نہ جی، پھر آگ والی جگہ سے بھی اللہ کا عذاب نکلا، پوری روئے زمین کے اوپر آیا۔ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ کرتے تھے، اللہ نے ہوا بھیجی، شاپروں کی طرح اڑ رہے تھے جی۔ اللہ فرماتے ہیں جس عذاب کے ساتھ انہوں نے ٹھٹا مذاق کیا نا، ہم پھر اسی عذاب کے ساتھ لوگوں کو ختم کرتے ہیں۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، من یکلؤکم، تم کہتے ہو نا جی آپ سچے ہو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب لاؤ، تو اللہ فرماتے ہیں من یکلؤکم، بتاؤ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، باللیل، رات کو، والنہار، دن کو، من الرحمن، اللہ کے سوا۔ وہ اللہ تمہیں رات کو پکڑنا چاہے تو رات کو پکڑ سکتا ہے، دن کو پکڑنا چاہے تو دن کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو رات کو بھی تمہاری حفاظت کرتا ہے، دن کو بھی تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ بل ہم عن ذکر ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے معرضون، اعراض کرتے ہیں۔ ام لہم آلہۃ، کیا ان کے لیے آلہۃ، اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے جو اللہ کے عذاب سے ان کو بچا لے گا؟ تمنعہم، جو ان کو بچائے گا، من دوننا، ہماری گرفت سے، ہمارے عذاب سے، کوئی نہیں ہے جی۔ فرمایا لا یستطیعون نصر انفسہم، نہیں وہ طاقت رکھتے اپنی جانوں کی مدد کی جی۔ جن کو تم اپنا خدا مانتے ہو نا جی اللہ کے سوا، کہ یہ ہمارے مشکلیں دور کرتے ہیں، ہمیں دنیا کے اندر نفع دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ اپنی جانوں کی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتے، تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور نہ وہ ہماری گرفت سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی گرفت سے بچائے جی۔